بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی، اور وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا، اور اکثر قبرستان چلا جاتا، وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا جس کا ترجمہ ہے: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ کی مجلس میں آیا، اس کے پاس وزراء امراء سب جمع تھے، اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اٹھ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا، اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا 1 درہم اور 1 دانک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے، اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی۔
اور شنبہ کے دن اس کی تلاش میں کو نکلا، وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا، اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ بھر انتظار کیا، اور تیسرے شنبہ کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانہ میں جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اس پتھر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چاند شعر پڑھے، جن سے 2 یہ ہیں۔ ترجمہ ان شعروں کا: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال وہ سیدھا ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون الرشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میری پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ کر گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکہ کی حالت میں آپ کو موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا، اور دونوں چیزیں گورگن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے۔
ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت رشتہ داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر تشریف لائے تو محل کے پردے گرا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا گارے مٹی کے مزدوری کرتا تھا۔ کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا ہے؟ میں نے کہا کرایا ہے۔ کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی کہ یہ حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں؟ میں نے کہا امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہیں۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے ہاتھ اپنا آگے کرو۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے کے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر، پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری ہی کے زمانہ میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا۔ لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ پس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی
تو جب میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، تمہیں حق تعالی شانو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ ایک مشہور حدیث پاک کا مضمون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔ سورہ سجدہ، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے غیب خزانہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا، حق تعالی شانو نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسا میں نکل آیا، اس کے لیے یہی اعزاز و اکرام ہے جو میرے لیے ہوئے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔